بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1628 ہے اور آج سورۃ السجدہ کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من صلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ذالک عالم، وہ جاننے والا ہے، الغیب پوشیدہ کا، والشہادہ اور ظاہر کا، العزیز نہایت غالب، الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے، الذی وہ جس نے، احسنا اچھے طریقے سے بنایا، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ جسے اس نے پیدا کیا، وبدا اور شروع کی، خلق الانسان انسان کی پیدائش، من طین گارے سے، ثم جعل پھر اس نے بنایا، نسلہ اس کی نسل کو، من سلالۃ خلاصے سے، نطفے سے، من ماء مہین ایک حقیر پانی کے، ثم سواہ پھر اس نے درست کیا اس کے اعضاء کو، ونفخ اور پھونکا، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح سے، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع والابصار کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا مگر تھوڑا ہی ہے، ما تشکرون جو تم شکر کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور غالب اور رحم کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل خلاصے سے، یعنی حقیر پانی سے پیدا کی، پھر اس کو درست کر لیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائی، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے۔ دوسری بات، اس کا اقتدار بھی کامل اور رحمت بھی کامل ہے۔ تیسری بات، اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا، بہتر انداز میں بنایا۔ چوتھی بات، انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ پانچویں بات، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے حقیر پانی سے چلائی۔ چھٹی بات، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ ساتویں بات، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ آٹھویں بات، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ بزرگان محترم، تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جسے تم ظاہر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، یہ پروردگار کہہ رہے ہیں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ قیامت کے دن پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سورۃ المائدہ آیت نمبر 109۔ واز کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73 میں بھی کہا گیا، عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 میں کہا گیا، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ کڑی سزا دیتا ہے ان کو جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ رحم بھی کرتا ہے ان لوگوں پر جو اپنی گمراہی اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کی گئی کہ اس اللہ نے تمام مخلوقات کو کامل بنایا، ایک چھوٹی چونٹی سے لے کر بڑے ہاتھی تک کو دیکھ لو، کسی میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے، ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل بنایا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہاں احسن سے مراد کامل و مکمل تخلیق ہے، اور بعد نے کہا کہ یہاں احسن سے مراد خوبصورتی ہے، کیونکہ ہر ایک مخلوق کی اپنی ایک خوبصورتی ہے جو کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے حساب سے بنایا، کسی کی بناوٹ میں کوئی کمی نہیں کی۔ ایسا نہیں کیا کہ ہاتھی کی سونٹ اونٹ کو لگا دی ہو اور اونٹ کی گردن ہاتھی پر
بلکہ ہر چیز اپنے حساب سے اپنی جگہ پر درست و خوبصورت انداز بنا دی ہے. اپنی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے. یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. اس لیے انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کی ابتدا مٹی سے کی. سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور ایک پتلے کی شکل میں تیار کیا. پھر اس پتلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی جس سے اس مٹی کے پتلے میں جان آ گئی. پھر اس کے بعد جتنے بھی انسانوں کی پیدائش ہوئی وہ ایک کمزور بے جان حقیر سے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نطفے سے پیدائش کی. جب وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں پل رہا تھا تب اللہ نے اس میں جان ڈالی جس کی وجہ سے وہ جاندار کی شکل میں تبدیل ہو گیا. اس طرح ایک بے جان نطفہ ایک جاندار انسان کی شکل میں وجود میں آ گیا. پھر یہی نہیں، اس کے بعد اس نے تمہارے کان بنائے جس سے کہ تم سن سکتے ہو، تمہاری آنکھیں بنائی جس سے تم دیکھ سکتے ہو، اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور دل بھی بنایا تاکہ تم ان کانوں سے اللہ کے کلام کو سن کر اور آنکھوں سے اس کی قدرت کو دیکھ کر دلوں کے اندر اس بات کا اقرار پیدا کر سکو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ. مگر تم لوگ ہو کہ ان ساری چیزوں کو سنتے بھی ہو، دیکھتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، مگر ناشکری کرتے ہو یا کم شکر ادا کرتے ہو. البتہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں مگر وہ بھی بہت تھوڑا. قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو یا تم میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی اور جس قدر حق ہے اس کے شکر ادا کرنے کا اس حد تک شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے طاقت بھی عطا کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.